السلام علیکم دوستوں، میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں۔ اب یہاں پر عثمان اپنے خیمے پر آ جاتا ہے۔ بالا کہتی ہے عثمان آپ ٹھیک ہو؟ عثمان کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، اور علاؤالدین سے بھی ملتا ہے۔ پھر بالا خاتون عثمان کو کہتی ہے ہم نے صوفیہ کو پکڑ لیا ہے اور اسے یہاں پر لے کے آئے ہیں قید میں۔ پھر عثمان کہتا ہے صحیح ہے، ہم اس سے ملتے ہیں۔ وہاں ایاز آ جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے ایاز بے تم نے ہمارا ساتھ دیا مشکل وقت میں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ ایاز بے کہتا ہے بالا خاتون اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم نے عہد کر دیا کہ ہم اس سیدھی راہ پر چلیں گے اور آپ لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالا کہتی ہے عثمان سے آپ نے اولوگان کا کیا کیا؟ وہ ہاتھ آیا؟ عثمان کہتا ہے ہاں ہاتھ آیا تھا، لیکن اس بزدل کو اسن بے خاتون اور اس کا بیٹا آیا تھا، وہ لے کے گئے اس کو قید کر کے۔ اولو فرا کہتی ہے یہ کون ہے؟ عثمان کہتا ہے یہ ہے اسن بے خاتون ہے۔ اب یہاں پر دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسن بے البائے اور بیگم خاتون کو بلاتی ہے اور کہتی ہے آج سے ایک پتھر بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ہلے گا، اگر کوئی بھی میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرے گا تو اسے یہاں پر دفن کیا جائے گا۔ میرا مقصد ہے اس جنگ کو ختم کرنا اور عثمان میں اتحاد قائم کرنا اور امن قائم کرنا۔ البائے کہتا ہے اسن بے خاتون آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ عثمان کو مار سکتے ہو، پھر اتحاد کیوں؟ پھر اسن بے تلوار البائے کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ مجھے تم سے کوئی صلاح مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے کرنا ہوگا اس کا صرف میں حکم دوں گی۔ پھر سارگن جو کہ اسن بے کا بیٹا ہے وہ بیگم خاتون کے گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، کیونکہ بیگم خاتون نے کہا عثمان سے اتحاد کیوں قائم کر رہے ہو؟ پھر بیگم خاتون کہتی ہے جس طرح کے حالات ہیں عثمان کبھی بھی اس پیشکش کو قبول نہیں کرے گا۔ اسن بے خاتون کہتی ہے اگر عثمان نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا اور امن قائم نہیں کیا تو میں عثمان کو تباہ کر دوں گی۔ اب دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے عثمان صوفیہ کے پاس آتا ہے قید میں، جہاں پر صوفیہ بندی ہوئی ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کے قدم اختتام کو پہنچے ہیں صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے میرے قدم آگے جائیں گے عثمان، میں دوبارہ ایسے کھیل شروع کروں گی۔ پھر عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے اور صوفیہ کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے صوفیہ تمہارے راستے سب ختم ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے حلیمہ کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں یہاں پر مار دوں گا۔ صوفیہ کہتی ہے اگر میں نے بتا دیا کہ حلیمہ کہاں ہے تو تم مجھے کیا دو گے؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میں حلیمہ کا بتاؤں تو؟ اگر میں نے بتایا تو تم لوگ مجھے مار دو گے، کیونکہ کئی سالوں سے میں نے آپ کے خاندان سے حلیمہ کو دور رکھا ہے، اور وہ بھی 10 سال۔ عثمان کہتا ہے تم تو میرا اصول جانتی ہو، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جب تم مجھے بتاؤ گی حلیمہ کے بارے میں اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان پھر حلیمہ کو بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ حلیمہ کہاں ہے۔ ہاں اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری بیٹی تمہیں دے دوں گی۔ عثمان اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ عثمان کہتا ہے میں تم سے کبھی بھی رضامندی نہیں کروں گا، تم مرو گی۔ پھر عثمان صوفیہ کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو بالا خاتون پکڑ لیتی ہے تلوار سے اور کہتی ہے عثمان نہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں اسے مارنا مت، نہیں تو کبھی بھی ہم ہماری بیٹی کا راز یہاں نہیں کر سکیں گے۔ یہ بولے گی اسے مارنا مت، اپنے بیٹے کی خاطر اسے مت مارنا۔ پھر عثمان اسے نہیں مارتا اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے بالا خاتون سے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، عثمان کو مناؤ، اپنی بیٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے یہاں سے آزاد کر دو اور اپنی 10 سال کی بیٹی سے مل لو۔ بالا اپنی 10 سال کی پیاس بجھا دو، اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بالا بنا جواب دیے وہاں سے چلی جاتی ہے عثمان صاحب کے پیچھے اور کہتی ہے میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں عثمان۔ اب یہاں بوران آ جاتا ہے۔ بوران عثمان سے کہتا ہے صاحب ہم نے اسن بے کو دیکھا، اس نے اولوگان کی زنجیروں کو کھول دیا، یہ صرف آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ شاید آپ کو بلا کر مارنا چاہتے ہیں۔ بالا کہتی ہے عثمان اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسن بے خاتون کی دعوت پر جاؤ گے؟ کیا تم ان کا کہا مانو گے؟ عثمان کہتا ہے اگر انہوں نے حق کے فیصلے کیے تبھی ان کا کہا مانوں گا، باقی میں ان کی دعوت پر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
اب یہاں پر قائب باسی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسنبے خاتون اولوگان سے ملنے جاتی ہے قید میں۔ اولوگان کہتا ہے اسنبے خاتون سے اگر تم نے میری توہین نہ کی ہوتی تو تم شاید اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب ہوتی۔ اسنبے خاتون کہتی ہے اس کی فکر تم نہ کرو، جس ہڈی پر ہاتھ لگاتی ہوں بنا حاصل کی کبھی ہار نہیں مانتی۔ اگر میں عثمان سے راضی ہو جاتی ہوں تو تمہیں بہت بڑی سلطنت دے دوں گی۔ اولوگان کہتا ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کس بنا پر آپ عثمان سے ڈیل کرنا چاہتی ہیں؟ اسنبے کہتی ہے آج رات عثمان کو میری شرطیں بتاؤں گی۔ اولوگان کہتا ہے کون سی شرطیں ہیں؟ اسنبے خاتون کہتی ہے میری 2 شرطیں ہیں عثمان سے، پہلے یا تو مجھے ٹیکس ادا کریں ریاست کا یا اس کی بیٹی فاطمہ خاتون کا نکاح میرے بیٹے سے کروا دیں۔ اس بات پر اولوگان بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے خاتون یا اپنے دماغ سے نکال دو کہ عثمان تمہاری ان باتوں پر عمل کرے گا، وہ کبھی یہ شرطیں قبول نہیں کرے گا۔ اسنبے خاتون کہتی ہے اولوگان اپنے کان کھول کر سن لو، اگر عثمان میری شرطیں قبول نہیں کرتا تو تم اسے مکوں اور ہاتھوں سے لڑتے ہو، میں ان ہاتھوں سے عثمان کا دل نکال دوں گی۔ پھر اولوگان کہتا ہے اچھا تو تم یہ کیسے کرو گی؟ اسنبے خاتون کہتی ہے میں نہیں، ہم دونوں عثمان سے ملیں گے، یہ لو چابی اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اب دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیگم خاتون الپائی کی گردن کی پٹی کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اسنبے کی طاقت بہت بڑی ہے، اس سے صرف ایک مقابلہ کر سکتا ہے جو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ الپائی کہتا ہے اگر اسنبے امن قائم کرنا چاہتی ہے تو تمہیں پتا ہے عثمان کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکائے گا، اگر صلح ہو جاتا ہے تو میرے بدلے کا کیا ہوگا؟ میں عثمان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں کبھی بھی امن قائم ہونے نہیں دوں گا۔ دوستوں اسنبے کا مطلب ہے کہ وہ امن قائم کرے اور اس جنگ سے نجات دلائے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسنبے کو عثمان صاحب سے کچھ شرطیں رکھیں گی، وہ کہے گی عثمان صاحب سے میں چاہتی ہوں آپ میں امن قائم ہو، میں آپ کے قبیلے کے سارے لوگ آزاد کروا دوں گی، بس تمہیں میری 2 شرطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سلطان عثمان صاحب کہتے ہیں وہ 2 شرطیں کون سی ہے؟ اسنبے کہتی ہے یا تو مجھے ٹیکس ادا کرتے رہو یا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ عثمان صاحب کو یہ شرطیں منظور نہیں ہوں گی، عثمان صاحب یہ شرطیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، پھر ایسن کی دشمنی ہو جائے گی عثمان سے اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ریویو پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔